صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ اعظم ہستیوں کے تذکرے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج حضرت خواجہ بابا فضل الدین کلیامی چشتی صابری علیہ رحمہ آپ کے تذکرے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب و شفا سے آج کا وظیفہ ولادت میں آسانی کے روحانی وظائف۔ بچوں کی ولادت پر خواتین لیبر پینز درد ذیل کو برداشت کرتی ہیں اور ماں کی عظمت ہے کہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ماں 9 مہینے بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، درد پر درد برداشت کرتی ہے۔ تو یہ ماں اتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہے اپنی اولاد کے لیے، تو پھر ماں کی عظمت اور شان بھی کتنی ہے، والدین کی عظمت اور شان کتنی ہے۔ نشکری ولی والدیک فرمایا کہ میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بہرحال ولادت میں آسانی کے روحانی وظائف۔ سب سے پہلا وظیفہ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم 111 مرتبہ اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر درد ذیل یعنی بچے کے ولادت کے درد میں مبتلا خاتون کے پیٹ اور کمر پر دم کرنے یا لکھ کر باندھنے سے اللہ تعالیٰ کی عنایت سے درد ذیل یعنی زچگی کے درد میں راحت اور ولادت میں آسانی ہوگی۔ اسی طرح دوسرا روحانی علاج ولادت میں آسانی کے لیے سورۃ الانشقاق 30ویں پارے میں ہے۔ اس کی ابتدائی 5 آیات بینات 3 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور ہر بار شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھیں۔ یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریضہ کو پلائیں اور وقتاً فوقتاً انہی آیات مبارکہ کو پڑھتے رہیں، ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ آرام ملے گا۔ اور بعض اوقات بچے کی پوزیشن الٹ ہو جاتی ہے، ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ بچے کی پوزیشن بھی صحیح ہو جائے گی اور آپریشن کا خطرہ بھی ٹل جائے گا۔ آیات بینات اور ان کا ترجمہ بھی سماعت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ جب سب آسمانی کرے پھٹ جائیں گے اور اپنے رب کا حکم انشقاق بجا لائیں گے، اور یہی تعمیر امر اس کے لائق ہے۔ اور جب زمین ریزہ ریزہ ہو کر پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اسے نکال باہر پھینکے گی اور خالی ہو جائے گی، اور وہ بھی اپنے رب کا حکم انشقاق بجا لائے گی، اور یہی اطاعت اس کے لائق ہے۔ تیسرا روحانی علاج، اگر حاملہ خاتون آغاز حمل سے ہی روزانہ سورہ مریم کی تلاوت کرے تو اس سورہ مریم کی تلاوت کی برکت سے درد ذیل میں راحت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ولادت میں سہولت اور آسانی ہوگی۔ تو اس حوالے سے جو حاملہ خواتین ہیں سورہ مریم کی روزانہ تلاوت کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے بہتری فرمائے گا۔ اسی طرح چوتھا روحانی علاج یا قویو 100 مرتبہ پڑھ کر حاملہ اپنے پیٹ پر دم کرتی رہے، انشاءاللہ العزیز۔ اگر بچے کی پوزیشن ٹیڑھی ہو گئی ہے تو بچہ کی پوزیشن بھی سیدھی ہو جائے گی اور آپریشن کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ تو ان وظائف کو آپ کو ضرورت ہے ضرور معمول کا حصہ بنائیے۔ اس کے ساتھ ساتھ وبائی امراض ایپیڈیمک ڈیزیز سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج اور عمل۔ آج کل موسم کی تبدیلی پر ہر دفعہ جب بھی موسم تبدیل ہوتا ہے وبائی امراض ہوتی ہیں، وہ کھانسی، نزلہ، زکام، بخار کی شکل میں ہوتی ہیں، اس کو کوئی بھی نام دے دیا جائے۔ تو ان تمام وبائی امراض سے چاہے کرونا کا نام دیا جائے تو سورۃ القارعہ پارہ 30 القارعۃ ما القارعہ، اس کی 100 بار تلاوت کرنے سے انسان تمام طرح کی وبائی امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ سورۃ القارعہ اس کو 100 مرتبہ لازمی پڑھیں، وبائی امراض سے اللہ حفاظت فرمائے گا۔ دوسرا، جس مقام پر وبائی امراض پھیلیں وہاں لوگوں کو چاہیے کہ حسب ذیل یعنی ابھی میں وظیفہ وہ پڑھ دیتا ہوں، کثرت سے پڑھیں اور صاف کاغذ پر یہ وظیفہ لکھ کر مکانوں کی دیواروں پر چسپاں کر دیں، گھر کی دیواروں پر لگا دیں، انشاءاللہ ہر قسم کے وبائی امراض سے محفوظ رہیں گے۔
وظیفہ کیا ہے؟ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ تو یہ دیواروں پر بھی لگا دیں اور اس کو کثرت سے پڑھیں بھی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وبائی امراض سے شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، یہ وظائف ہیں، بعض کا گھر میں ضرورت پڑتی ہے، آپ کو ضرورت ہے خود معمول کا حصہ بنائیے اور خصوصاً وبائی امراض سے بچنے کے لیے لازمی پڑھیں۔ اسی طرح اپنے عزیز رشتہ داروں کو، اعزاء اقربا جو ہیں انہیں، دوست احباب کو، محلے داروں، پڑوسیوں کو بتائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ انشاءاللہ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی امت مسلمہ میں سے کسی کا بھی فائدہ، بھلا، شفا ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، آسانی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ جی ناظرین و سامعین، حضرت خواجہ شیخ فضل الدین کلیامی چشتی صابری علیہ رحمہ، اولیاء کاملین صالحین میں ایک عظیم ہستی، اور سلسلہ چشتیہ صابریہ سے خصوصی طور پر آپ کو نسبت حاصل ہے۔ اگر آپ کے خاندانی پس منظر کا ذکر کیا جائے تو قریشی سہامی علوی خانوادے سے آپ تعلق رکھتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد میں سے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ جو قریش گھرانہ ہے اس سے بھی نسبت ہے۔ تو اس حوالے سے آپ قریشی علوی سہامی کہلائے گئے۔ آپ کا جو خانوادہ ہے قریشی علوی، مدینہ طیبہ کا رہنے والا یہ خانوادہ، اور مدینہ طیبہ سے کافی صدیاں پہلے یہ خانوادہ دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے برصغیر میں آتا ہے اور برصغیر کے شہر دہلی کو اپنا مسکن بنا لیتا ہے۔ پھر وہاں سے اس خانوادے کے بزرگ چلتے ہیں اور گجرات آ کر قیام کرتے ہیں۔ پھر گجرات سے چلتے چلتے کلیام سیدہ تحصیل گجر خان ضلع راولپنڈی میں آ کر قیام کرتے ہیں۔ اسی گھرانے میں آپ کے دادا جان جو ہیں قاضی ذکاء الدین، وہ بھی علماء کرام کی فہرست میں بھی شامل، اولیاء اللہ میں بھی شامل تھے، علم ظاہر و باطن کا پیکر تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ آپ کے والد گرامی جن کا نام خواجہ فتح اللہ ہاشمی ہے، یہ بھی اولیاء کاملین صالحین میں سے بھی ہیں، یعنی اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عالم دین بھی ہیں، حتیٰ کہ چاروں سلاسل طریقت، سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، چاروں میں یہ خلیفہ مجاز تھے، یعنی چاروں سلاسل طریقت کا فیض بھی حاصل کیا۔ چاروں خلافت طریقت جو ہیں، سلاسل طریقت جو ہیں، ان میں خلافت بھی حاصل تھی، اور پھر لوگوں کو علم ظاہر بھی پڑھایا کرتے تھے، علم باطن کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ آپ کے والد گرامی تصوف کی کتب بھی پڑھایا کرتے، قرآن و سنت کا درس بھی دیا کرتے، اور تزکیہ باطن بھی لوگوں کا کیا کرتے۔ زلیخا یہ فارسی کی ایک کتاب ہے تصوف کے موضوع پر۔ پہلے جو بزرگ علماء اولیاء کرام ہوا کرتے وہ سبقاً اس کا درس لیا کرتے تھے، تو آپ کے والد گرامی یہ اس کتاب کا درس دیا کرتے تھے۔ بہرحال حضرت خواجہ بابا فضل الدین کلیامی علیہ رحمہ، آپ کی ولادت باسعادت جو ہے یہ 1789، یعنی یوں سمجھ لیجیے آج سے تقریباً 250 سال پہلے گجر خان ضلع راولپنڈی ہی کے علاقے کلیام سیدہ میں آپ کی ولادت باسعادت جمعۃ المبارک کے دن ہوئی۔ اور پھر کلیام سیدہ، چونکہ اس میں آپ کے ابا اجداد جو ہیں اس گاؤں میں تشریف لائے تھے، اور یہیں پر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے کئی بشارتیں بھی ملتی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ جی ناظرین سامعین، حضرت خواجہ بابا فضل الدین کلیامی چشتی صابری علیہ رحمہ 1789 میں
کلیام سیدہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور آپ مادرزاد ولی تھے، پیدائشی ولی تھے۔ آپ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ مکھنی مائی وہ بھی اللہ کی ولیاں تھیں۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ میری نیند جو ہے وہ جاتی رہی، رات کو اکثر یوں ہوتا کہ مجھے ذکر اذکار کی آوازیں سنائی دیتی، اور فرماتی ہیں کہ میں خود بھی اللہ کی یاد کرتی، اللہ کی یاد سے میری زباں تر رہتی۔ اسی طرح ان کے والد گرامی وہ بھی اللہ کے نیک ولی تھے، حضرت خواجہ فتح اللہ ہاشمی قریشی علیہ رحمہ۔ یوں اس گھرانے میں آپ کے والدین کی صورت میں ہی اولیاء اللہ کا سایہ نصیب ہوا، اور اولیاء ہی کے گھرانے میں آپ مادرزاد پیدائشی ولی پیدا ہوئے۔ آپ کے دیگر دو بھائی اور بھی تھے، حضرت میاں حافظ نور احمد اور حضرت میاں حافظ غلام رسول۔ تو حافظ نور احمد صاحب انہوں نے صرف شادی کی، باقی دونوں بھائیوں نے یعنی بابا خواجہ فضل الدین کلیامی علیہ رحمہ اور آپ کے بھائی میاں حافظ غلام رسول انہوں نے عقد نہیں کیا، اور ان کی پھر اس حوالے سے آگے نسل نہ چلی۔ بہرحال آپ کے والد گرامی حضرت میاں بڈھا صاحب علیہ رحمہ اس نام سے مشہور و معروف تھے، اور بڑے دور دور سے لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے، فیوز و برکات بھی حاصل کیا کرتے تھے۔ طلباء جو ہیں ان کے پاس بیٹھا کرتے، ان کی خدمت میں حاضر رہتے، ان سے قرآن و سنت، حدیث، فقہ اور تصوف کا درس بھی لیا کرتے۔ حضرت خواجہ بابا فضل الدین کلیامی علیہ رحمہ کا بچپن بھی بڑا ہی بابرکت تھا۔ بچپن میں ہی آپ اللہ اللہ کیا کرتے، اللہ کی یاد میں محو رہا کرتے، حتیٰ کہ بعض اوقات آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ رات کے وقت آپ نظر نہ آتے تو ڈھونڈتی تو پتہ چلتا کہ مکان کے کسی کونے میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، کسی چارپائی پر لیٹے ہوئے اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم کا آپ مصداق دکھائی دیتے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ اور پھر حالت استغراق میں ہوتے، حتیٰ کہ آپ کے والد گرامی تصوف کی کتب کا درس دیتے۔ ایک مرتبہ باب عشق جو زلیخا کتاب ہے تصوف کی، اس میں سے درس دے رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں۔ وہ عشق و معرفت اور کیف اور مستی اور جذب آپ پر ایسا طاری ہوا کہ آگ پڑی ہے تو وہ آگ اٹھا کر آپ سر پہ ہی اپنے رکھنے لگ پڑے ہیں۔ آگ کے انگارے جو ہیں اس سے سر بھی جو ہے وہ جھلس گیا، تھوڑا سا بال جو ہیں انہیں بھی نقصان پہنچا، بال جل گئے۔ تو اس موقع پر آپ کے والد گرامی نے فرمایا کہ بیٹا، آپ جو اسرار الہی کے راز ہیں، جو محبوب کے راز ہیں، ان کو ابھی سے ظاہر کرنا آپ نے شروع کر دیا، ابھی تو راستہ لمبا پڑا ہے، سفر بہت لمبا ہے، تو حوصلہ مندی سے اس راستے پر آپ سفر کریں۔ تو بہرحال پھر آپ خاموش ہو گئے، اور وہ جذب و مستی کا ایک جو بہت گرم جوشی کا مقام تھا، اس میں آپ کو سکون کی کیفیت نصیب ہوئی۔ اسی طرح زمانہ طفولیت، بچپن، پھر جوانی کا، نوجوانی کا زمانہ آتا ہے، تو آپ کے جو وقت کے لوگ ہیں وہ بتایا کرتے کہ آپ جنگلوں میں چلے جاتے، عبادات، مجاہدات، ریاضات کیا کرتے، حتیٰ کہ بعض اوقات چونکہ یہ کلیام کا علاقہ اور پھر اس کے ارد گرد پہاڑی علاقہ بھی موجود ہے، تو پہاڑوں پر، پتھروں پر، اور وہ پتھر کی جو بڑی بڑی پڑیاں ہوتی ہیں یا سیلیں ہوتی ہیں، بعض اوقات گرمی کے شدید موسم میں تپتی ہوئی، جھلستی ہوئی دھوپ ہوتی، گرمی ہوتی، آپ ان گرم پتھروں پر لیٹ جایا کرتے، اللہ اللہ کر رہے ہوتے، اور ان گرم پتھروں کی پرواہ ہی نہ ہوتی، اللہ کی یاد میں یوں آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہوتی، یوں مجذوب اور دیوانہ بن جاتے کہ پھر دنیا و ما فیہا کی آپ کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہ ہوتی، کسی قسم کی کوئی فکر نہ ہوتی، اور کوئی آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ باہر جو ہیں وہ حالات کیسے ہیں، موسم کیسا ہے۔ حتیٰ کہ وہ پتھر کی، جب آپ پتھروں پر لیٹ جاتے، اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے، آپ کا جسم جو ہے زخمی ہو جاتا، پگھل جاتا، وہ تپش سے جسم اس طرح کی حالت ہو جاتی، لیکن آپ کو کبھی بھی اس سے کوئی تکلیف بظاہر محسوس نہیں ہوتی، اللہ کی یاد میں یوں محو ہوتے۔ اور یہ اولیاء اللہ کی ایک استغراق کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، جذب کی خاص طور پر جو کیفیت ہے، ایک سالک ہے، ایک مجذوب ہے، دونوں ہی اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ سالک جو ہے وہ ہوش یعنی ظاہری ہوش میں ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے اس کے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے۔ جو مجذوب ہے وہ اللہ کی یاد میں اتنا محو ہو جاتا ہے، اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ پھر اسے دنیا کی
کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ظاہر کی اسے خبر ہی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے عشق میں یوں محو ہو چکا ہوتا ہے۔ اولیاء کاملین صالحین نے، حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ، دیگر اولیاء کرام نے اپنی کتب میں اس حالت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ اس وقت بندہ مومن کی جو روح ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ کیا اس روح سے کہا جاتا ہے کہ تم میرے ہی مشاہدہ حق میں ہی رہنا چاہتی ہو یا واپس دنیا میں جانا چاہتی ہو؟ جو روح کہتی ہے کہ میں واپس دنیا میں جانا چاہتی ہوں، اس بندہ مومن کی روح واپس آ جاتی ہے، اور وہ ہوش یعنی ظاہری جو ہوش حواس ہیں وہ قائم رہتے ہیں۔ دنیا کی ظاہری طور پر وہ دنیا کے معاملات میں بھی سرگرم رہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد بھی کرتا ہے، لیکن جو روح اللہ کے دیدار اور مشاہدے میں مستغرق رہتی ہے، مشغول رہتی ہے، اور کہتی ہے کہ یا باری تعالیٰ میں نے تیرا ہی دیدار کرنا ہے اور مشاہدہ حق میں ہی مشغول رہنا ہے، تو پھر وہ بندہ مومن مجذوب بن جاتا ہے، پھر دنیا کے معاملات کی طرف اس کی نظر ہی نہیں جاتی، دنیا کی وہ خبر ہی نہیں رکھتا، اور پھر بظاہر لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی یاد میں مجنون بنتا ہے، وہ اللہ کی یاد میں دیوانہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے حکم پر عمل پیرا ہونے والا ہوتا ہے، کہ جس میں فرمایا گیا کہ اللہ کو یوں یاد کرو کہ پھر تمہیں لوگ دیوانہ کہیں، پاگل کہیں، مجنون کہیں۔ آپ پر یہی جذب و مستی کی کیفیت طاری تھی، آپ پھر اللہ کی یاد ہی میں محو رہتے تھے، اور پھر دنیا اور دنیا کے معاملات کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں کرتے، اور ان کی طرف آپ کبھی مشغول ہی نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس حوالے سے لوگ آپ کو دیوانہ بھی کہتے تھے، مجذوب بھی کہتے تھے، اور ظاہری طور پر لوگ آپ کی اس کیفیت کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ آپ کی ان کیفیات کو سمجھتے تھے، آپ کے ساتھ دوستی تھی، آپ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، اکٹھے پاک پتن شریف حاضری بھی ہوا کرتی تھی، اور آپ کی کئی کرامات ہیں۔ گندم کے کھیت، اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ جو میرے لیے یہاں پر جانوروں کا ایک میلہ لگتا، منڈی لگتی، خصوصاً اونٹ اکٹھے ہوا کرتے، آپ نے زندگی میں بھی فرما دیا تھا کہ میرے عرس پر اس تنگی نہ کرنا، اپنی فصلوں پر یہ اونٹ بھی کھڑے رہیں، اس کے علاوہ لوگوں کی خدمت بھی کی جائے، تو تمہاری فصلیں جو ہے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ان میں برکت ہوگی۔ آج بھی یہ کرامت ہے کہ وہاں پر اونٹوں کی منڈی لگتی ہے، دیگر لوگ آتے ہیں، بظاہر وہ فصل خراب ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جب فصل کو کاٹنے کا وقت آتا ہے تو وہ فصل پہلے سے 2 گنا بڑھ کر برکتوں والی لوگ اس کو کاٹتے ہیں، کاشت کرتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں اور گھروں میں لے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا جب وصال ہوا 1892 عیسوی میں، تو آپ نے پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ ان سے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ آپ نے میرا نماز جنازہ پڑھانا ہے۔ عام لوگوں نے کہا کہ نہیں، نماز جنازہ نہیں پڑھانا، کہ یہ عام طور پر، کیونکہ وہ جو مجذوب ہوتا ہے، جو اللہ کی یاد میں محو ہو جاتا ہے اس طرح کہ پھر بظاہر اسے پاگل ہی عام لوگ کہتے ہیں، تو اس پر شریعت ہی لاگو نہیں ہوتی۔ بہرحال حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، آپ کے ساتھ آپ کے مریدین خلفاء، آپ نے جنازہ پڑھایا، اور کئی لوگوں کا مجمع تھا جنہوں نے جنازہ پڑھا، اور آپ سماع سے بہت زیادہ رغبت رکھا کرتے تھے۔ بظاہر جب آپ اس دنیا میں تھے اس وقت بھی قوالی سنا کرتے تھے۔ آج بھی 31 دسمبر سے 9 جنوری تک آپ کا عرس جو ہے وہ کلیام شریف میں، اور کلیام اوان میں آپ اپنے مرشد گرامی کی وجہ سے کلیام سیدہ کو چھوڑ کر کلیام اوان میں چلے گئے، جو چند کلومیٹر ہی کے فاصلے پر 2-4 کلومیٹر کا ذکر کیا جاتا ہے، اتنے فاصلے پر وہاں منتقل ہو گئے۔ کلیام اوان میں آج بھی آپ کا عرس مبارک جو ہے 31 دسمبر سے 9 جنوری تک جاری رہتا ہے۔ 9 جنوری کو آخری جو دعا وغیرہ ہوتی ہے تو لوگ وہاں جوگ در جوگ حاضر ہوتے ہیں، فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ چشتیہ صابریہ سلسلہ جو شیخ علی احمد صابر پیریا کلیئر شریف والے، ان سے بھی آگے چلا، بابا فرید الدین علیہ رحمہ ہی سے آگے چلا، اور اس میں مجاہدات، ریاضات بہت زیادہ جلالی ایک شان نظر آتی ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان اولیاء کاملین صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ان کے تصدق سے عالم اسلام کو، مسلمانوں کو اوج کمال اور سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا عبدالغفار صاحب نے، کہتے ہیں کہ صدقے کے پیسوں سے حج، عمرہ یا 11ویں شریف کا ختم جائز ہے یا نہیں؟ صدقے کے پیسے آپ کو ملے ہیں، آپ مستحق ہیں،
تو پھر آپ اسے کہیں بھی جائز کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں، 11ویں شریف یا دیگر اصال ثواب کا جو ہے اہتمام بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ نے صدقے کے لیے دینے ہیں کسی کو تو بہتر تو یہی ہے کسی مستحق کو دیجئے، حج عمرہ یا اس طرح کے دیگر معاملات نہیں کیے جا سکتے۔ باقی صدقہ خیرات اگر 11ویں کا کھانا یا اس طرح وہ چیزیں غریبوں میں عام لوگوں میں تقسیم کی جائیں تو وہاں پہ بھی صدقے کا پیسہ لگایا جا سکتا ہے۔ سب سے بہتر یہی ہے کہ مستحقین تک پہنچایا جائے۔ ہمارے ایک اور لسنر نام نہیں لکھا، کہتے ہیں مؤذن جب اذان دیتا ہے تو کتے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا حل بتا دیں، ایسا کیوں ہے؟ جی میری ناقص عقل کے مطابق یہی ہے کہ شیطان چونکہ حدیث مبارکہ میں کہ اذان کے وقت گوز مارتے ہوئے بھاگ جاتا ہے، تو یہ بھی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں جانور وغیرہ انہیں دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، شاید اس وجہ سے بھونکتے ہوں یا اذان کی آواز کی وجہ سے بھونکتے ہوں۔ بہرحال لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے۔ اسی طرح ناظرین سامعین نے ہمیں جوائن کیا ہمارے دیگر لسنرز ہیں، افتخار ڈوگر صاحب ہیں، ان کے بیٹے غلام حسین احمد ڈوگر، ان کی صاحبزادیاں غلام فاطمہ زینب ہیں، محمد علی عباس ہیں، غلام رسول صاحب ہیں 208 چک سے، اور بابا نونا صاحب ہیں، پروگرام سن رہے ہیں، کہتے ہیں ہم آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ ناظرین سامعین ان کے علاوہ میں جوائن کیا آصف صاحب ہیں، عمران پربنا صاحب ہیں، اور ہمارے دیگر لسنرز میں اقصیٰ صاحبہ ہیں، اور ایک اور ہمارے لسنر ہیں حافظ شکیل احمد صاحب ہیں، اور یاسمین صاحبہ ہیں، روبینہ کوثر صاحبہ ہیں۔ آپ تمام لسنرز کا ویورز کا بہت شکریہ کہ آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ کل پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین سامعین پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا